16 مئی جمعے کا دن یہ چکوال پریس کلب کا یہ ایک روشن دن ہے۔ یہ آج گرمی بھی بڑی شدید تھی، مگر بالکل یہ وطن سے محبت کرنے والے یہ عسکری کیڈٹ کالج کلکار کے چاکو چبند دستے یہ جب نماز جمعہ کے بعد 3:15 بجے چکوال پریس کلب پہنچے ہیں تو یہ سارا ماحول اور سماع ہی بدل گیا۔ تو بہرحال یہ 22 اپریل کو ادھر یہ کرنل سعید کی قیادت میں ادھر یہ نعرہ مستانہ جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیو مجاہدو، تو یہ ادھر سے یہ پیغام جاری ہوا تھا، اور پھر ملک کے 24 کروڑ عوام جس طرح متحد ہوئے ہیں وہ اب ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ تو یہ جمعے کے روز یہ بالکل یوم تشکر یہ کامیاب آپریشن اور پاکستان افواج پاکستان کی شاندار کامیابی پر یہ انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تو یہ چکوال پریس کلب میں یہ فتح مبین کانفرنس اور ریلی کہ یہ تمام مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ کرنل محمد سعید آج کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پاکستان، پاک فوج، کرنل سعید صاحب۔ ماشاءاللہ جی دوبارہ یہ خدا تاخیر ہم یہ فتح مبین کانفرنس یہ جس کا میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ 22 اپریل کو کرنل محمد سعید یہ بالکل فخر چکوال ہیں اور کوئی شک نہیں ہے۔ اسی پریس کلب میں اسی جگہ پہ ہم نے جب یہ نعرہ لگایا کہ جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیو مجاہدو، تو وہ پوری قوم تقسیم تھی، اور وہ ادھر وہ پانی پانی کر رہا ہے بلاول بھٹو، ادھر یہ ہے تو مطلب بلوچستان اور بڑا ہر چیز ولنریبل تھی ساری، مگر یہ نعرہ مستانہ جو ادھر 22 اپریل کو گیا ہے اگلے دن ہی پورے 24 کروڑ عوام ایک جو ہے نا وہ اس پہ، اور یہ دیکھ رہے پوری دنیا کے مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، جدھر سے کہ مار پاڑ رہی ہے مسلمانوں کو، مار پاڑ رہی ہے۔ تو یہ اس میں سے یہ 10 مئی کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کوئی ٹوٹی یہ معجزہ رونما ہوا ہے کہ یہ مسلمان پہلی دفعہ 4 دہائیاں مجھے بھی 40 سال ہو گئے ہیں اس میں مسلمانوں کو ذلیل و رسوا ہوتے دیکھا ہے، تو یہ پہلا موقع ہے کہ ایسے مسلمان مجھے بھی فخر ہوا ہے کہ یہ بھائی نہیں یہ قدیم قوم ہے، یہ مسلمان ایک قدیم ایک یہ فلسفہ ہے، اور یہ حکمران ہے، تاریخ دیکھ لیں مسلمانوں کی، بالکل یہ حکمرانی مسلمانوں کا شیوا رہا ہے، یہ آپ آگے اپنے ہمارے اور ہمارے اس میں نہیں ہے۔ دوبارہ یہ آج ہم فتح مبین کانفرنس یہ اس کے لیے ادھر اکٹھے ہوئے ہیں، یہ کرنل سعید صاحب کی قیادت میں یہ 22 اپریل کو اس کا پریس کلب کی میں بات کر رہا ہوں، تو 10 مئی کو بھی یہ فتح مبین ہوئی ہے۔ تو میں نے کرنل صاحب سے گزارش کی کہ اس کا آغاز طریقہ ہم نے کیا تھا کہ یہ ابھی پوری قوم خوشی دے اور جھوم رہی ہے یوم تشکر، تو ہم بھی ایک پریس کلب میں یوم تشکر، میں کرنل صاحب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے ہماری عزت افزائی کرتے ہوئے آج یہ ایک وہ جو خوبصورت آغاز ہوا تھا یہ اس کا انجام، اور یہ ایک پھر میسج ہے کہ انشاءاللہ یہ پوری قوم جب بھی ملک کی سلامتی کی اگر کوئی بات آئی تو یہ چٹان کی طرح پوری قوم کھڑی ہے۔ ہمارا یہ تقریر بڑی آج خدا پارک میں بڑا زبردست مانس روز گھٹتا، تمام پارلیمنٹرین ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہر مکتبہ فکر کے لوگ خدا چکوال میں انہوں نے بھی افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا، تو آج یہ ہم بھی ادھر ہائیڈ پارک چکوال پریس کلب میں ادھر کوئی ایسے لمبی تقریریں نہیں ہیں، صرف میں یہ میری خواہش ہوگی کہ اب کرنل سعید صاحب کو میں دعوت دوں، تو یہ کرنل سعید صاحب کے خطاب کے دوران وہ جو انہوں نے جو جس طرح مودی کو للکارا تھا وہ ویڈیو کلپ ہندوستان میں بڑا وائرل ہوا ہے کرنل سعید کا، وہ جو آصم ملیک صاحب کے آگے فوٹو لگا کے کرنل صاحب کا اسی اسٹیج پہ وہ جو خطاب تھا وہ پوری دنیا میں اتنا وائرل ہوا ہے، اور وہی وہ کا کام تھا جس نے پوری قوم کو اور پاکستان کو متحد کیا ہے۔ تو میں بلا کر ہی تعبیر کرنل سعید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے رحیم میں بابا سلیم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے فتح مبین یہ صرف پاکستان کی فتح نہیں ہے، یہ پوری مسلم امت کی فتح ہے۔ جب ہماری قوم نے فتح حاصل کی تو جتنے مسلمان ہوتے ہیں ان میں اور دلیری آ جاتی ہے، اور ان کا یقین اور محکم ہوتا ہے، اور وہ کفار کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں، اور وہ اپنی جان کی قربانی دینے کے کوئی دریغ نہیں کرتے ہیں، اور پھر وہ ہمیشہ فتح حاصل کرتے ہیں۔ اس دفعہ جو مودی نے کیا
وہ میں 22 اپریل کو بڑا کلیئر اس کو کہہ رہا تھا کہ یہ بہت غلط قدم اٹھاؤ گے اگر ایسا کرو گے، اور اتنی شرمناک شکست تمہیں فیس کرنا پڑے گی کہ تم دنیا کو منہ نہیں دکھا سکو گے۔ اور میں نے اسے یہ بھی کہا کہ تم جو ہندوستان ہے اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہو، اور تب اس قسم کی حرکتیں سوچ رہے ہو، اور مت کرنا ایسی حرکت جو 28 فروری 2019 کو جو انہوں نے حرکت کی تھی، اس وقت ہم اس کام کے لیے تیار نہیں تھے، وہ صرف بات چیت ہو رہی تھی، تو انہوں نے چوری چھپے بغیر اناؤنس کیے ہوئے وہ جہاز بھیجے، جن جہازوں کو ہمارے شیروں نے، اور وہ ایئر فورس جس پر پوری دنیا فخر کرتی ہے اور دنیا میں نمبر 1 ڈکلیئر کیا گیا، امریکہ نے ہماری ایئر فورس، آرمی، نیوی کو نمبر 1 فورس ڈکلیئر کیا، یہ آپ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے، اور اپنی جو ان کی فورسز ہے اس کو نمبر 2 اور 3 نمبر پر انڈیا، جو میرے خیال میں وہ تیسرے نمبر پر بھی نہیں ہے، ان کو آخری نمبر پر ہونا چاہیے۔ تو اس فورس کو یہ ایک اتنا معمولی سا سمجھ رہا، اس نے طیارے خریدے رافیل جو امریکہ سے، ساری فرانس سے لیے ہیں، فرانس سے خریدے بڑے پیسے دے کر، اور بڑے سپر قسم کے طیاروں میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بہت ہائٹ پر جاتے ہیں، اور ان کی بڑی لیٹسٹ ٹیکنیک ہے، اور اتنی کیپیبلٹی ہے کہ بغیر ان کو وہ اپنا ان کو دیکھے ہوئے وہ دوسرے دشمن کے ایریے میں چلے جاتے ہیں، ریڈار کو بھی پار کر جاتے ہیں، اور جا کر پار کرتے ہیں دشمن پر، اور دشمن کو چونکا دیتے ہیں۔ لیکن جو کہتے ہیں نا، مین بیہائنڈ دا گن میٹر، گن نہیں، جو پیچھے بندہ ہے وہ کون ہے؟ وہ شیر ہے، وہ گیدڑ ہے؟ تو شیر ہوگا تو اسے وہ کام لے گا، گیدڑ کے 100 جو مرضی کر دو، اس کو ایٹم بم پر بچا دو، وہ بھی ایٹم بم اپنے پر چلا دے گا گھبراہٹ میں۔ تو یہ جو اس نے اس دفعہ کیا، ہم بالکل ریڈی تھے، اور بار بار پاکستان والے فورسز والے چیف بھی ان کو کہہ رہے ہیں ایسی حرکت مت کرو، گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے، اور پوری دنیا سے رابطہ تھا پاکستان کا کہ یہ انڈیا کو منع کرے، اس قسم کی حرکت نہ کرے، یہ باز آئے، یہ ہمیں کمزور مت سمجھے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو اوائڈ کرے لڑائی کو، اس کو ہماری کمزوری مت سمجھے، وہ بار بار کہہ رہے ہیں۔ لیکن مودی کے ذہن میں کیا تھا؟ مودی کے ذہن میں جو ان کی ہیوملیشن بچتی ہوئی 2021 میں، 2019 میں، وہ جو بچتی ہوئی ان کی، اس کو یہ کمپنسیٹ کرنا چاہتا تھا کہ رافیل بڑے سپر قسم کے طیارے آ گئے ہیں، ابھی پاکستان کے پاس جو طیارے ہیں وہ ان کے سامنے کارگر ثابت نہیں ہوں گے، اور پاکستان کو ہم بڑے آسانی سے شکست دے سکیں گے، اور یہ ہم کرتے ہیں، اور ہم ایک فتح حاصل کر کے پوری دنیا کو بتائیں گے کہ ہماری فورسز جو ہے وہ پاکستان سے سپیریئر ہے، اور ہم نے پاکستان سے بدلہ لے یہ یہ مودی کے ذہن میں ایک سوچ تھی، ایک تو اس کا نئے اسلحہ جو خریدا ہوا ہے، اور دوسرا جو انہوں نے رافیل جہاز لیے ہوئے ہیں، اور تیسرا جو ان کی شکست ہوئی تھی کہ میں اس کا بدلہ لے لوں تو میرا بڑا نام ہو جائے گا، اور نیکسٹ جو الیکشن آ رہے ہیں میں آسانی سے جیت جاؤں۔ یہ اس کے بیک آف دا مائنڈ یہ تھا۔ ابھی انہوں نے ڈرون جو وہ حملے کیے ہیں وہ بھی انہوں نے وہاں سے لیے ہیں، کچھ فرانس سے لیے ہیں، کچھ اسرائیل سے لیے ہیں، اور وہ بھی ایک ڈرون جو ہے وہ 26 کلو کا بارود لے کر 900 کلومیٹر سفر کر کے اور اپنے ٹارگٹ پر ایکوریٹ فائر کر سکتا ہے اور تباہی پھیر سکتا ہے۔ وہ انہوں نے بے شمار ڈرون حملے کیے پاکستان پر، بے شمار،
اور ایک ہے جو 25 کلو لے کے جاتا ہے، اور دوسرا ڈرون ہے جو 16 کلو بارود لے کے جاتا ہے. وہ کیے ہیں، وہ بھی ہم نے ان کے ایئر میں ہی، ہوا میں ہی اڑا دیے. ہمارے پاس ایسا اسلحہ ہے کہ ہوا میں ہی ہم نے ان کے ڈرون. نعرہ تکبیر، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، جنرل سعید صاحب. وہ بھی ہم نے اڑا دیے. اور ان کے جہاز رات کو آئے، پہلے 3 جہاز آئے رافیل، اور ہمارا ماشاءاللہ ایئر فورس ظہیر الدین بابر، ان کا بھی بابر آتا ہے، جس کے ساتھ بابر ہے وہ ہمیشہ اونچی اڑان اٹھتا ہے. سلیم بابر صاحب بھی اونچی اڑان اڑ رہے ہیں، جو ماشاءاللہ یہ انہوں نے کلب کھولی ہے، تو ان کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں. تو وہ ظہیر الدین بابر صاحب جو چیف ہے وہ خود جہاز چلاتے ہیں، خود چیف ہے، لیکن جب 23 مارچ ہوتی ہے تو جو سپر سونک قسم کا جہاز ہے خود فلائی کر کے آتے ہیں. ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کے پائلٹوں نے اور ان کے جو نیچے اور جو وائرلیس وغیرہ کو جنہوں نے ان کو بالکل انہوں نے وہ کر دیا، جیم کر دیا. جب رفیق سارے آئے سر تو انہوں نے ان کے جیم ہو گئے. وہ اور جب جیم ہو جاتا ہے جہاز، اس کو سمجھ نہیں آتی ڈائریکشن کہ میں کدھر جا رہا ہوں، کہ میں رائٹ کو ہوں، میں لیفٹ کو ہوں، پاکستان کدھر ہے، انڈیا کدھر ہے، ان کو سمجھ نہیں لگی. انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو ہمارے طیارے پیچھے تھے، انہوں نے تینوں طیاروں کو گرایا اور 2 طیارے اور گرائے. 5 طیارے ان کے ہمارے آؤٹ اسٹینڈنگ پائلٹ، سپر سونک قسم کے جہاز چلانے والے، آواز سے تیز جہاز چلانے والے، آواز سے تیز ریئیکشن، ان کا ذہن جو ہوتا ہے، جو عقل، وہ آواز سے تیز ہوتی ہے اور آواز سے تیز وہ ایکشن لے کر جہازوں کو گراتے ہیں. میں ان پائلٹوں کو بھی شاباش دیتا ہوں. میں ایئر فورس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور آصم منیر صاحب نے جو اسپیچ ادھر کی وہ آپ سب لوگوں نے سنی ہوگی. وہ اس جوش و جذبہ کے ساتھ کی، ایسے الفاظ اٹر کیے، اور جو ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی اور ان کے الفاظوں میں جو طاقت تھی وہ بتا رہی تھی کہ وہ مصمم ارادہ رکھ رہے ہیں اور بڑے غصے میں ہو رہے تھے. اور وہ بالکل کلیئر تھا کہ اگر انڈین کچھ اس قسم کی غلطی کرتے ہیں اٹیک کرنے کی تو ان کو وہ سبق سکھائیں گے کہ وہ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے. اور وہی آرم فورسز نے کیا جو بارڈر پر تھی. اور آصم منیر صاحب آگے فرنٹ مورچوں میں وہ ایک قسم کے خود حاضر تھے. فرنٹ مورچوں میں وہ کیسے؟ جب ایک جو لیڈر ہوتا ہے وہ شیر ہوتا ہے، پوری آرمی شیر ہے. ہمارا لیڈر آصم منیر صاحب شیر ہے، وہ ہر سپاہی جو آگے ہے وہ بھی شیر ہے. لہذا وہ آصم منیر کی جگہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آصم منیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آصم منیر بن کر دشمن. نعرہ تکبیر، چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، جنرل سعید صاحب زندہ باد. اور مجھے فخر ہے اپنے چیف پر، آصم منیر صاحب پر، اللہ ان کو سلامت رکھے. انہوں نے ایک ہسٹری قائم کر دی ہے. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چین کا بھی بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ 8 مہینے ہوئے جو ہمیں طیارے دیے، جو ہم نے استعمال کیے ہیں، اور باقی اکوپمنٹ دیا ہے جو ایئر فورس والوں نے استعمال کیا ہے، جو گراؤنڈ فورسز نے استعمال کیا ہے. انہیں ایک اچھے اور ایک سنسیئر دوست کا حق ادا کر دیا ہے. ہم ان کے بڑے مشکور ہیں، پورے پاکستانی. وہ پاکستان کے ایک اچھے دوست کے طرح ابھر کر آئے ہیں. انہوں نے ثابت کیا کہ مشکل سے مشکل جو وقت تھا وہ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے تھے. میں چین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ہماری دوستی جو چین کے ساتھ ہے یہ ایک پکی دوستی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہر مشکل میں جیسے وہ ہمارے ساتھ ہے ہم ان کے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ. ابھی یہ انڈیا کو باور ہو گیا ہے
کہ یہ صرف پاکستان نہیں ہے، اس کے ساتھ چین بھی بڑے مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ابھی یہ میں بڑا ابھی ادھر اسی فورم پر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو انڈیا کے ساتھ ہوا ہے یہ ابھی کافی عرصہ دوبارہ لگے گا، یہ سوچ بچار کر کر اس جو ڈپریشن اور شاک میں چلے گیا، شاک سے نکلتے نکلتے 50 سال کم از کم گزر جائیں گے، یہ ابھی ایسی حرکت کبھی نہیں کریں گے۔ دوسرا جو مسلمان ہے، جو پاکستان ہے، پاکستانی مسلمان خاص طور پر ان پر خاص اللہ کی ہدایت ہے، یہ کبھی نیور ان دیئر لائف یہ کبھی شکست پیش نہیں کریں گے۔ یہ جب بھی اس قسم کا موقع آیا پاکستانی مسلمان فورسز ہمیشہ فتح یاب ہوگی۔ وہ وجہ ہے جب پاکستانی مسلمان کوئی مسلمان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فتح ساتھ ہی اس کی قسمت میں لکھ دے۔ کفار کے خلاف جنگ لڑو، کفار کو قتل کرو، قرآن شریف میں دیا ہوا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو شہید ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اللہ ہمارے سے جو ڈر خوف ہے وہ تو لے لیا کہ ہم اگر شہید ہو گئے سیدھا جنت میں، اگر بچ گئے غازی پھر بھی جنت میں۔ پھر اللہ کہتا ہے جگہ وقت وجہ مقرر ہے۔ یہ جب چیزیں آپ سوچتے ہیں کہ مسلمان سے خوف ختم ہو گیا، وہ شیروں کی طرح لڑتا ہے اور وہ ایک ہسٹری قائم کر دیتا ہے اور وہ فتح حاصل کرتا ہے۔ جب دوسری سائڈ کے کفار کا کیا ان کا یہ سوچ ہے کہ جب ہم مر کے دوبارہ اٹھنے نہیں، جب وہ کیسے لڑیں گے جنگ میں کہ ان کو پتہ ہم مر گئے ہم نے اٹھنا نہیں، ہماری تو یہی دنیا ہے اور دنیا ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ تو بھاگتے ہیں، یہ جو تیارے آئے نا جب ہمارے تیارے تو بھاگ رہے ہیں سارے۔ یہ کبھی نیور اسٹاپ۔ انڈیا والے میں نے پیٹ میں بھی جنگ میں دیکھا ہے، مورچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے فائر کر رہے ہیں، یوں ہماری فورسز مورچے کے نزدیک آئی ہیں، مورچے چھوڑ کر اور بھاگ رہے ہیں۔ میں نے خود دیکھا تو ان میں جرأت پیدا ہے، ان کا مذہب ہی ان میں جرأت پیدا نہیں کرتا ہے۔ ہماری فتح 65 کی جنگ میں ہوئی، ہماری فتح ابھی یہ 2019 میں ہوئی، ابھی فتح ہوئی۔ وہ میں نکالنا چاہتا ہوں لوگوں کے ذہن سے کہ کوئی خدا نخواستہ ہمیں شکست ہوئی ہے، بالکل نہیں ہے ہونا۔ ہماری فورسز ٹاپ کلاس فورسز تھی اور چند ایک یونٹیں پوری آرمی کو روکا ہوا تھا انڈین کی، اور انڈین کی جرأت نہیں کہ اندر آئے۔ اور جو جنرل نیازی نے سرنڈر کا آرڈر دیا اس میں بہت بڑی عقل تھی۔ اس میں کیا عقل تھی؟ کوئی ہم اس پاکستانیوں کے لیے لڑ رہے ہیں اور وہی ہمیں مارے ہیں، وہی مارے ہیں، اور ادھر انڈین مارے ہیں، اندر ہمارے بنگلہ دیشی بھائی مارے ہیں، اور بھر پھر ہمیں لڑنا کیا ہے؟ تو وہ ذہن میں آیا جو جنرل نیازی تھا کہ جو ایک 90,000 لوگ بچ گئے ہیں ان کو بچا لیں اور سرنڈر کر دیں، کیونکہ یہ ایسٹ پاکستانی جو ہمارا ساتھ ہی نہیں دے رہے تو ان کے لیے اگر ہم جان دے رہے وہ بے سود ہے۔ اور وہ بھی جو ادھر حالات پیدا کیے گئے وہ حالات بھی غلط طریقے سے پیدا کیے گئے جو اس پاکستانی ہمارے خلاف ہوئے۔ اس لیے گورنمنٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگ سب کو سوچ سمجھ کر ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں۔ وہ جو گورنمنٹ تھی اس وقت انہوں نے غلط ڈیسیژن لیا کہ جب الیکشن ہوا مودی جیت گیا، وہ مودی کو ڈالے تھے مودی پر، رحمان جیت گیا تو بھائی اس کو دے دو ساری پاور اس کو دو، تو کبھی یہ لڑائی نہ ہوتی، کبھی اس پاکستان الگ نہ ہوتا۔ ہمارے اس وقت جو پاور میں تھے مین پاور میں لوگوں نے غلط ڈیسیژن کیے کہ تم ادھر اور ہم ادھر، یہ کیسا ہے، یہ کیسا فیصلہ ہے، کون سا انصاف ہے، کیسے یہ حکومتیں چلے گی، کیسے گورنمنٹ چلے گا۔ سرکار کی فورسز چلا گیا اور پار کیا ہوگا اور ان کا بریگیڈیئر کہہ رہا ہے یہ کون آ گیا یہ مار دے گا، وہ گھبرائے ہوئے، اس کو پتہ تھا میں شہید ہو جاؤں گا، میں اندر آیا ہوں میں شہید ہوں۔ میری یونٹ کا میجر اکرم شہید جی اس پاکستان میں دشمن کا ٹینکوں کی کنسنٹریشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
नाज़रीन, इस वक्त भारत और पाकिस्तान की जो कशीदगी ऐसा करना इंडिया की हिस्ट्री में नहीं है कि इंडियन अफसर अंदर पहुंच गया और जाकर उधर नारे तकबीर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, कर्नल सईद साहब जिंदाबाद, पाक प्रेस जिंदाबाद। कि जिधर जिधर आप इंडिया का सोल्जर आ गया या अफसर आ गया अंदर, तो नहीं, वो कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए जो मेरा ईमान कहता है और जो मेरा तजर्बा है जिंदगी का कि इंडियन कभी भी हमारे खिलाफ कोई जंग लड़ेंगे तो कभी फतह हासिल नहीं करेंगे। ना कॉलेज के जिन्होंने जगह ले लिया जो अभी कराएंगे आपके पास। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, राष्ट्रीय कैडेट कॉलेज पाक सिजाइया जिंदाबाद। तो हमारे माशाल्लाह अभी बच्चों में वो जोश जज्बा है। जब बच्चे ये उभरेंगे ये भी इतने मजबूत होंगे। हमें खराब करने के लिए यहूदियों ने क्या कुछ नहीं किया हमारी जनरेशन को। ये इंटरनेट दे दिया, जो गंद इसमें दिया हुआ है, इनके उन्होंने करैक्टर को खराब करने के लिए सब कुछ खराब करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन उसके बावजूद जब ये मौका आया है, पूरी कौम मुतहद हो गई और सबका एक ही मकसद था और सब साफ पाक नेक पाक हो गए और एक जुर्मंद और एक जो अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि सही एक मर्द मुजाहिद होना चाहिए, वो बनकर सब एक शीशम लाइक दीवार होकर दुश्मन के सामने खड़े हो गए। सारे सब ने अपने जो अपने इख्तलाफात से ख़त्म कर दिए और एक कौम के तरह उभरे और पूरी कौम इकट्ठी हो गई और मिलकर लड़ी। फोर्सेस का साथ हौसला बढ़ाया और हमारी फोर्सेस ने फतह हासिल की है। हम बहुत फख्र करते हैं अपनी फोर्सेस पर और सबको हम बाबर सलीम साहब के ये जो फोरम है, ये जो इनका न्यूज़ क्लब है, इसके थ्रू सबको हम मुबारक देते हैं। फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं, पूरी कौम को मुबारक देते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी फतह दी है। इस पर तमाम मुसलमान बहुत खुश है और पाकिस्तान आर्मी तो बहुत ऊपर चली गई है और पाकिस्तान मुल्क भी मुसलमान मुल्क के तौर पर सबसे ऊपर चला गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बिलालमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। फतह नसीब हुई है बिलाशुब इसमें तेरी गाड़ी कायनात इस जिहाद में, इस फतह में, जंग में हमारा दीन को सब्र जमील अता फरमा। आमीन। कायनात इस मौके पर इस प्लेटफॉर्म से अपने मुल्क की सलामती अदारों अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होते हैं और पिछले 40 सालों से आ रहे हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 16 मई ये जुमातुल मुबारक और ये 4:30-5 बजे ये शाम इधर हाइट पार्क इकबाल प्रेस क्लब में ये बहरहाल बड़ा प्रेस क्लब के लिए भी और हमारे लिए ये बड़ा काबिल फ़ख्र मुकाम है कि 22 अप्रैल ये बिल्कुल मैं और फिर 22 अप्रैल से 10 मई ये 18 दिन ये प्रेस क्लब जिस तरह और कर्नल सईद साहब ने जिस तरह पहले दिन 22 अप्रैल को नारा जो मस्ताना बुलंद किया और फिर 10 मई को उसका जो वही नतीजा आया जो उन्होंने खिताब किया था। हालांकि उस वक़्त कर्नल सईद के खिताब पर ये सोशल मीडिया ये पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और हिंदुस्तान में ख़ासकर हर एक चीज़ हमारी उसकी वो मॉनिटरिंग करते थे। तो ये कर्नल सईद का ये जो क्लिप है ये बिल्कुल इसने ना सिर्फ पूरी दुनिया में तहलका मचाया बल्कि ये खैबर से कराची तक ये जब इधर से नारा जाग उठा है सारा वतन साथियों मुजाहिदों, तो ये पूरी कौम जो है ना ये मुतहद होकर जिस तरह अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है, तो ये अल्लाह ताला की गायबी मदद आई है और ये एक मोइदा रनमा हुआ है कि मुसलमान को मुबारक
मुलाज हुए हाइट पार्क में। ये काम अलहमदिल्ला ये शहीदों गाजियों की ज़मीन है। ये आपकी उधर जो आपने नारा लगाया था तो आज हम चाह रहे थे कि उसका एक अंजाम बखैर। तो ये पूरे मुल्क में यौम तशक्कर मनाया जा रहा है। ये प्रेस क्लब में भी आपकी क़यादत में ये पूरे सारे कैडेट भी ये यौम तशक्कर में ये वाजिब पाकिस्तान को वाजिब दर्शन पेश करते हैं। तो ये लाड़े यकजहती के वाजिब पाकिस्तान का जब भी इस किस्म का काम हो और मुझे जब भी बुलाएंगे मैं इंशाल्लाह मैं हाजिर करूँगा। मैं अभी रावलपिंडी में था, बहुत अर्जेंट काम उधर से चाहिए जी जी कि चकवाल वाले लोग और बाकी जो लोग हैं कॉलेज में जो बच्चे हैं वो क्या एक सोच मुल्क के लिए फ्यूचर मुल्क के लिए रखते हैं और वो कितने जानदार और जुर्रत वाले बंदे हैं सारे। तो वो कितने मजबूत और मुल्क को और फौज की सोच को और मजबूत और मुराद उनका ही करेंगे। इसलिए ये ऐसे फंक्शन बड़े जरूरी। नारे तकबीर, पाकिस्तान अफवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान अफवाज जिंदाबाद। कर्नल शहीद साहब बस्ती कैडेट कॉलेज। ये वाजिब पाकिस्तान के है जी। ये केक जो है ना जी ये आपके असली कैडेट कॉलेज सलाहकार का जो जज्बा है ना ये उसके नाम है। चलो जी आगे केक खाने का 5 मिनट वक्फा होगा तो फिर नारे रिसालत, नारे हैदरी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, कर्नल शहीद साहब जिंदाबाद। वाजिब पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फिजाइया जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, असली कैडेट कॉलेज जिंदाबाद, प्रेस्टीज चकवाल जिंदाबाद, यकूब साहब जिंदाबाद, अजमत साहब को भी लगवा दें। बाबा साहब जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पाकिस्तान जिंदाबाद, अस्करी कैडेट कॉलेज जिंदाबाद, कर्नल साहब जिंदाबाद, यकूब साहब जिंदाबाद, नारे हैदरी। ये हमारे दरमियान अजीम समाजी शख्सियत